اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ وہ کے معنی اور لقد یقیناً صَدَقَكُمُ اللَّهُ سادہ کا سچا کر دکھایا کم تمہیں اللہ نے وعدہ اس کا وعدہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس تحسونہم حسا یحسو یہ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے بڑی دیر کے بعد عربی کا ڈائریکٹ کلمہ آیا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا اور قتل کرنا یہ سارے ان میں معنی میں استعمال ہوتا ہے اس تحسونہم جب تم ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے تھے جب تم ان کو قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ ہی اس کے اذن سے اس کے حکم سے اِسْتُحِسُّونَهُمْ بِإِذْنِ ہی اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم ان کی جڑ کاٹ رہے تھے حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب ابھی 14 لاشیں چھوڑ کر دشمن بھاگ رہا تھا یہ غزوہ احد میں تم ان کے لاشوں کے گرا رہے تھے اس وقت تم ان کی بہکنی کر رہے تھے اللہ کے حکم سے حتی اذا فشلتم حتی یہاں تک کہ اذا یاد کرو اس وقت کو جب کہ فشلتم فشلا یفشلو سمع یسمع اس کا باپ ہے اس کا مطلب ہمت ہار دینا جب تم ہمت ہار گئے جب تم نے کمزوری دکھا دی جب تم نے بزدلی دکھا دی اور جب تم مایوس ہو گئے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وتنازعتم تنازع کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ چیز بڑی متنازع ہے جھگڑنے لگ جانا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگ گئے وہ جن کو درے پر کھڑا کیا گیا تھا اترے کہ نہ اترے تنازعتم فی الامر اس معاملے میں کہ ہم نے نیچے جانا ہے اور ان کا امیر انہیں روک رہا تھا تنازعتم فی الامر معاملے میں تم جھگڑنے لگ پڑے وعصیتم اور تم نے نافرمانی کر لی عصیان کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے عاصی کہتے ہیں گناہ گار کو نافرمانی کرنے والے کو وعصیتم اور تم نے نافرمانی کر لی من بعد من سے بعد اس کے بعد ما جو اراکم جو دکھا دیا گیا تم کو ما تحبون ما جو تحبون تے تم کے لیے وانون جمع کی علامت باقی تو وہی کلمہ ہو جس سے تم محبت کرتے ہو جب مال و دولت غنیمت تم نے دیکھ لی تم نے کمزوری دکھا دی اور معاملات کے اندر جھگڑنے لگ گئے منکم من سے کم تم میں سے تھے من یرید الدنیا من جو یرید جو ارادہ رکھتے تھے جو چاہتے تھے الدنیا دنیا ومنکم اور تم میں سے تھے من یرید الآخرہ جو آخرت چاہتے تھے جو آخرت کا ثواب چاہتے تھے جو دنیا کا بدلہ چاہتے تھے دونوں تم میں موجود تھے ثم پھر کچھ عرصے کے بعد صرفکم پھیر دینا صرفہ اس نے پھیر دیا کم تم کو انہم ان سے پھر ان سے پھیر دیا لیبتلیکم تمہیں آزمائش میں ڈالتے تمہیں ابتلا میں ڈالتے لام کے لیے یہ فعل مضارع کی علامت تھرڈ پرسن کی علامت
ابتلا یبتلی، وہ ابتلا میں ڈالتا ہے یا ڈالے گا، کم تم سب کو، وہ اس نے تم سب کو پھر مبتلا کر دیا مصیبت میں، آزمائش میں، وَلَقَدْ اور یقیناً عفا عنکم، عفا معاف کر دیا، عنکم ان سے، کم تم سے۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جس میں بگدڑ مچ گئی اور 70 لاشیں مسلمانوں کو گر گئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کا کلا کما کر دیتے، لیکن اللہ نے یہاں پر پھر معاف کر دیا۔ جیتی ہوئی وہ بازی، وہ اللہ نے ان کے دل میں پھر رعب ڈالا اور وہ بھاگے، وہ پھر بھاگ گئے دوبارہ۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اس حوالے سے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فضل، اللہ تو ذو کہتے ہیں والے کو، ذو ذا زی جہاں بھی آ جائے گا یہ والے کے معنی دیتا ہے، جس طرح ذی شان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، شان والا، ذو فضل فضل والے، واللہ ذو فضل اللہ فضل والے ہیں، علی المؤمنین مومنین پر، اللہ مومنین پر فضل عنایت کرنے والے۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، جب وہ 14 لاشیں چھوڑ کر بھاگے تھے تو وہ وعدہ تو پورا ہو گیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا۔ اس شکست کے بعد جب رسول اللہ کھڑے بلا رہے تھے، علیہ یا عبادی، لوگوں میری طرف پلٹ کے آؤ، اتنی بری صورتحال کے اندر جب پہنچ گئے، چند لوگ رہ گئے تھے، پھر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ان لوگوں کی قربانی کی وجہ سے جو چند لوگ وہاں پہ کھڑے تھے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتے ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام